السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حاضرین محترم، عزیز دوستو، گھنٹے دنوں میں اور دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ موسم بدلتا ہے، سردی سے گرمی، اسی طریقے سے مہینے ایک کے بعد دوسرے۔ پھر ان مختلف مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، غالباً آج 3 ہے شاید یا 4، اور کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی رحمت سے ہم رمضان مبارک کی بہاریں بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ تو یہ ماہ شعبان، اس کے کچھ فضائل ہیں، اس مہینے کی مناسبت سے کچھ احکامات ہیں، اور ہمارے معاشروں کے اندر اس مہینے میں کچھ مروجہ بدعات بھی ہیں۔ تو یہاں پر آج کے درس کے اندر موضوع کی مناسبت سے ماہ شعبان کی فضیلت کا بھی بیان ہوگا، اس کے کچھ احکام و مسائل بھی، اور جو معاشرے میں اس مہینے کو لے کر جو رائج بدعات ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوگا کہ دراصل جن کو لوگ ثواب اور عبادت سمجھ کے جن افعال اور اعمال کو کر رہے ہیں، ان کا حقیقت سے، سنت سے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل سے، صحابہ کرام کے اجماع سے، سلف کے اجماع سے اور سلف کے عمل سے کہیں ثابت نہیں۔ اور امت کا ایک بہت بڑا حصہ ان بدعات کے اندر، خرافات کے اندر جو ہے وہ گم ہو چکا ہے، اور انہوں نے اسی کو دین سمجھ لیا ہے۔ اتنی سنت پر، فرائض پر، ارکان پر اور احکام پر اتنی توجہ ہمارے معاشروں کے اندر نہیں ہے جتنی ان خرافات اور بدعات کے اوپر ہے۔ آپ دیکھیں، اگر معاشرے میں چل کے گھوم پھر کے لوگوں سے ملیں، معاملات دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ سنت سے لوگ اعراض کرتے ہیں، فرائض سے لوگ غفلت کرتے ہیں، احکام اور مسائل سے پہلو تہی کرتے ہیں، سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرائض، ارکان ایک مسلمان کے اوپر جو واجب ہوئے ان سے لوگ پہلو تہی کرتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور دیگر جو عبادات ہیں یا دیگر جو احکام و مسائل ہیں، لوگ ان سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں بدعات کی بات ہوگی، خرافات کی بات ہوگی، اس میں آپ کو لوگ بڑے زور و شور سے، بڑے تگ و دو سے، بڑے ذوق اور شوق سے، بڑے خشوع و خضوع سے اور بڑا خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ دین کے راستے میں شاید 1 روپیہ خرچ کرتے ہوئے ان کو تنگی محسوس ہوتی ہو، دل ان کا گھٹتا ہو، دل کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہو، اور دل جیب سے پیسہ نکالنے کا دل نہ کرتا ہو۔ اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، خیر کے راستے میں، بھلائی کے راستے میں، جن جن جگہوں پہ اللہ اس کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ان راستوں میں، وہاں شاید ان کے جیبوں سے پیسہ نہ نکلے، لیکن ایسی بدعات اور خرافات کے اندر آپ دیکھیں گے یہی لوگ بڑھ چڑھ کر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، عزیز دوستو، ماہ شعبان ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا لفظی معنی بکھرنا اور پھیلنا ہے۔
منتشر ہونا، بکھرنا، پھیلنا۔ اور اس نام کی جو وجہ تسمیہ ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وسمیہ شعبان لتشعبہم فی طلب المیاہ او فی الغارات بعد ان یخرج شہر رجب الحرام۔ فتح الباری کے اندر امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس مہینے کا جو وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے پڑا، اہل عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر جایا کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر جایا کرتے تھے۔ اور ایک اور بھی عمل کی وجہ سے اس کا نام شعبان پڑا کہ حرمت والے مہینے یعنی رجب کے بعد، رجب چونکہ حرمت والا مہینہ اس سے پہلا مہینہ تھا، شعبان سے پہلا رجب تھا اور حرمت والا مہینہ، اس میں جنگ و جدل نہیں کرتے تھے۔ عرب بھی جاہلیت کے معاشرے کے اندر بھی حرمت والے مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، تو اس مہینے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ وہ جو اپنی شرارت ہے، فتنہ ہے، اور جو لڑائی جھگڑے کی جو ان کی خو اور فطرت تھی اس کو کنٹرول کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رجب ختم ہوتا تو جنگ و جدال کے لیے پھر ایکٹیو ہو جایا کرتے تھے، پھر پھیل جایا کرتے تھے، پھر لشکر اور گروپ اور جو ہے وہ گروہ اور جنگجو نکلا کرتے تھے۔ یہ مہینہ اصلاً تو ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے ایک مہینہ ہے، لیکن ماہ شعبان کے اندر اور بطور خاص اس کی 15ویں تاریخ کے حوالے سے امت مسلمہ میں بہت سارے ایسے عقائد پائے جاتے ہیں، یا ایسے افکار اور نظریات اور ایسی بدعات اور گمراہیاں پائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ان حقائق کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ لوگوں میں جو بدعات اور خرافات رائج ہیں تو ان کی حقیقت واضح ہو سکے اور اپنے آپ کو ہم ان خرافات سے بچا سکیں۔ ممکن ہے کہ ہماری آج کی گفتگو کچھ لوگوں کی طبیعت پر کبیدہ خاطر ہو، ناگوار ہو، لیکن جب ڈاکٹر یا جراح یا معالج کسی کا علاج کرتا ہے بعض اوقات اسے ناگوار کام بھی کرنے پڑتے ہیں، جیسے آپریشن ہے، مریض کو تکلیف ہوتی ہے، خون کا نکلنا ہے، جسم کو کٹ لگانا ہے، تو طبیب کا مقصد مریض کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ناسور ہے جسم کے اندر یا پھوڑا بن چکا ہے، اس کا علاج کرتے ہوئے اسے کٹ لگانا پڑتا، خون نکالنا پڑتا، زخم لگانے پڑتے علاج کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں بھی معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی بدعات ہیں اس کے تدارک کے لیے ہمیں حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا پڑے گا۔ جو خرافات ہیں، جو بدعات ہیں، جو رسومات ہیں، جو دین کے نام پر، سنت کے نام پر، ثواب کے نام پر لوگوں میں رائج ہیں، ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا۔ ہم بتائیں گے تو لوگوں کو اویئرنیس ہوگی، لوگوں کو آگاہی ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا بھئی قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں، اور دراصل جن کو ہم ثواب سمجھ کے، ہم سنت سمجھ کے، اجر کی نیت سے کر رہے ہیں، دراصل ان کا اصل مقام کیا ہے، ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کہ معاشرے کے اندر لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ لا علم، وہ بے خبر ہے۔ قرآن و سنت کا علم سے واقفیت علماء کے بعد عامت الناس میں بہت کم ہے۔ عامت الناس ہمارے ویسے دنیا داری کے معاملے میں بہت ایکٹیو ہیں، بہت جو ہے ان کی معلومات ہیں، لیکن دین کے معاملے میں صفر ہے۔ اس لیے کہ جب تک آپ دین پڑھیں گے نہیں، دین سمجھیں گے نہیں، دین کی محفل میں بیٹھیں گے نہیں، علماء کی مجلس اٹینڈ نہیں کریں گے، قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کریں گے، آپ کو دین کہاں سے آئے گا؟ موبائل پر بھی ہم دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے ہیں، ساری دنیا کی انٹرٹینمنٹ، معلومات، اپڈیٹس ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن اگر نہیں ہوتی تو صحیح معنوں میں قرآن کا فہم اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا فہم ہمیں حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں وہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم علماء کی گفتگو سنیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں یا موبائل سے سیکھیں، اور اگر کبھی توفیق ہو بھی جائے تو پھر ایسے لوگوں کو سنیں گے جو مسالے دار، چٹخارے دار باتیں کریں گے، ہنسائیں گے لوگوں کو، جوک سنائیں گے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم پاس کریں گے۔ اگر ہم سنتے بھی ہیں تو پھر ایسے علماء کو سنتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں کانوں کا چسکا جو ہے نا وہ زیادہ عزیز ہے، بجائے علم سے، بجائے معرفت سے، بجائے قرآن و سنت کی حقیقی تعلیم سے روشناس ہونے کے ہمارے کانوں کا چسکا ہے۔ ہم ان لوگوں کو سنتے ہیں جو ہمارے کانوں کو خوش کر سکیں، جو ہمیں کوئی تفریح کی بات سنا سکیں، جو چٹکلے سنا سکیں، جو جوک سنا سکیں، لطیفے سنا سکیں، ہنسا سکیں، ہمیں وہ علماء اور وہ مولوی جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں۔ سنجیدہ گفتگو کرنے والے، خالص قرآن و سنت کی بات کرنے والے علماء ہمیں پسند نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک عام چلن اور رواج بن چکا۔ پہلی بات، ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے،
شعبان روزے کی وجہ سے فضیلت اور امتیاز والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے پر متعدد صحیح احادیث مروی ہیں، جن میں بخاری مسلم کی مستند روایات ہیں۔ یعنی اس مہینے کے اندر رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں وہ شعبان کا مہینہ، اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ بخاری شریف میں اماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کی روایت ہے، فرمایا کرتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنہ کان یصوم شعبان کلہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1970۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا تقریباً پورا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پورا روزہ ایسے مراد یہ کہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ شعبان کے اکثر روزے آپ رکھا کرتے تھے، شعبان کے مہینے کے اکثر دنوں کے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت کان یصوم حتی نقول فقد صام ویفطر حتی نقول قد افطر ولم ارہ صائما من شہر قط۔ فرمایا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا تو فرمانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے اس مہینے میں شعبان میں، تو ہم اپنے دل میں کہتے کہ شاید آپ روزے پورے رکھتے ہی چلے جائیں گے، اتنی کثرت سے روزہ رکھتے، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے تو ہم سمجھتے کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی یہ حدیث عام دنوں کے اندر بھی اگر آپ اس کو معمول کریں تو عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، بعض اوقات روزہ رکھتے چلے جاتے۔ ام المومنین فرماتی ہے ہمیں ایسا لگتا کہ آپ شاید روزے رکھتے ہی چلے جائیں گے، کوئی بیچ میں گیپ نہیں کریں گے۔ یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، رمضان کی بات نہیں ہو رہی۔ رمضان کے روزے فرض ہیں ہر مسلمان کے اوپر، یہ بات ہو رہی نفلی روزوں کی، رمضان کے علاوہ کے دنوں کی۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، ہم گمان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اب بیچ میں وقفہ نہیں کریں گے، رکھتے ہی چلے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنا شروع کرتے تو اتنے دن گزر جاتے ہم سمجھتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ لیکن خاصیت کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں جتنے روزے آپ رکھا کرتے تھے کثرت سے، اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ تقریباً پورا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے، اور شعبان میں اکثر ایام روزہ رکھتے تھے۔ یعنی رمضان مبارک کے بعد، رمضان مبارک تو پورا مہینہ فرض ہے، اس کے بعد جو نفلی روزے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسی مہینے میں رکھتے تھے۔ تو یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، کیونکہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھے۔ حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کی۔ یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ام المومنین ہے ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مسلسل مہینے صرف شعبان اور رمضان کے ہی روزے رکھتے دیکھا، اس کے علاوہ آپ وقفوں کے ساتھ گیپ کے ساتھ رکھا کرتے ہیں۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی، جو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے نفلی روزوں میں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاند کی 13، 14 اور 15 جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، یہ 3 دنوں کے روزے، یہ روزے وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ پابندی کے ساتھ رکھتے تھے۔ سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اور ان کے دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ سوموار کے دن بھی اہل ایمان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اور جمعرات کے دن بھی اہل ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے۔ یہ وہ پیغمبر ہے جو سب سے اعلیٰ افضل اور عرفہ ہے، جو خیر البشر ہے، افضل الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سید ولد آدم ہے۔ یہ ان کی کیفیت ہے کہ وہ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں اللہ کے سامنے تو میں روزے کی حالت سے، اور ہم اور آپ جو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں سے اٹے ہوئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف، گناہوں سے پاک، معصوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے، فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش ہوں میں روزے سے ہوں۔ اور ہم اور آپ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم احتساب شروع کر دیں تو ہم میں سے کیا یہ لوگ ایسے نکلیں گے جو شاید رمضان کے فرضی روزوں میں بھی غفلت اور کوتاہی کرتے ہوں، کام کا بہانہ کر کے، معمولی سی بیماری کا بہانہ کر کے، ڈیوٹی کا بہانہ کر کے۔ ایک ساتھی کہنے لگا میں پاکستان جانا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں جانا چاہتا، جانا بھی چاہتا اور نہیں بھی جانا۔ بھائی جانا چاہتے ہو چھٹی، نہیں جانا چاہتے کہتے ہیں وہاں روزے نہیں رکھے جاتے، گرمی ہوگی، یہاں اے سی ہے، سہولت ہے۔ یعنی ایک ایسا ایمان ہے جو اے سی کے اوپر پگھل جاتا ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ اللہ اللہ۔ میں آج ہی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ سن 2005 کا یہ سال تھا، ایک ساتھی جو ہے انہوں نے اپنا واقعہ لکھا، کہتے ہیں ہم طالب علم تھے اور گلگت بلتستان کے علاقے سے ہم پنڈی جا رہے تھے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا 2005 میں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو، 2005 میں شمالی علاقہ جات میں زلزلہ آیا تھا، تو اس کی وجہ سے جو شاہراہ قراقرم تھی وہ جگہ جگہ سے بند تھی اور کئی گھنٹوں کا سفر انہوں نے پیدل کیا سامان اٹھا کے، اور روز رمضان کا مہینہ تھا، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں زلزلہ آیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم روزے سے تھے، ہم سب نے روزہ توڑ دیا، ہم سب نے روزہ توڑ دیا، سفر میں تھے اور پریشانی تھی، پیدل کا سفر تھا اور گھنٹوں کا سفر تھا، سڑک جگہ جگہ سے بلاک تھی، ٹرانسپورٹ بند تھی۔ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بابا جی تھے جو اچھی خاصی عمر، 50-60 سال ان کی عمر تھی، سامان بھی تھا، جتنے بھی ہماری جمعیت تھی، گروپ تھا، جماعت تھا، جتنے بھی لوگ تھے سب نے روزہ توڑ دیا سوائے اس ایک بزرگ۔ کہتے ہیں میری حالت یہ تھی کہ میں سامان اٹھا کے روزہ بھی توڑ دیا ہے، اس کے باوجود مجھ سے سامان اٹھایا نہیں جا رہا تھا، تھک ہار کر کے بیٹھ گیا، اس بزرگ نے میرا بھی سامان اٹھا لیا، روزے کی حالت، اپنا بھی سامان، اس نوجوان کا بھی سامان۔ تو ایسے ایسے ایمان والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ تھوڑے سے مشقت کی پر ہمارا ایمان جو ہے وہ پگھل جاتا ہے۔ کتنے ہی یہاں لوگ ہیں، یہ چونکہ قصیم کا علاقہ ہے اور یہاں مدروں کا زیادہ رجحان ہے، باغات ہیں کھجوروں کے، کتنے ہی ساتھیوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم ہو اور کھجور کا سیزن ہو تو روزے نہیں رکھتے۔ اللہ کے بندوں کتنا بڑا خسارہ ہے، چند ریالوں کی خاطر آپ روزہ چھوڑ دیتے ہو، جس روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک روزہ اگر انسان نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کی تلافی اور اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ نفلی روزے کی یہ فضیلت ہے کہ انسان کو نفلی روزہ 70 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور نفلی روزہ، فرضی روزے کی تو بات ہی چھوڑ دیں، نفلی روزے کی فضیلت ہے کہ 70 سال انسان کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور آپ فرضی روزہ چھوڑ دیتے ہیں جس کی تلافی میں آپ ساری زندگی روزہ رکھتے رہیں تو آپ اس کی تلافی نہیں کر سکتے، اس کا بدلہ نہیں کر سکتے۔ تو انسان ہمت کرے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کام چھوڑ دیں، آپ کاروبار چھوڑ دیں، آپ روزگار چھوڑ دیں، آپ محنت چھوڑ دیں، مزدوری چھوڑ دیں، یہ آپ کی ضرورت ہے، لیکن میرے بھائیو اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، آخرت کی اللہ کی رضوان، جنت کا حصول، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ روزگار ہماری ضرورت ہے، پیٹ کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد، ہماری پیدائش کا مقصد، دنیا میں آنے کا صرف اور صرف اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اب چونکہ انسان دنیا میں آ گیا اللہ کی عبادت کے لیے، تو دنیا میں رہتے ہوئے اس کو کھانا بھی ہے، اس کو پینا بھی ہے، اس کو خاندان کا سلسلہ بھی چلانا، یہ ضروریات ہیں، یہ ٹولز ہیں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ٹولز ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے مثال کے طور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ سارا جو سسٹم لگا ہوا یہ ٹولز ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ آپ تک دین کی بات کو پہنچانا ہے۔ اور یہ سارے جو لائٹ لگی ہوئی ہے، موبائل لگا ہے، مائک لگا ہے، اسپیکر لگا ہے، یہ ساری چیزیں اس چیز کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے وہ آپ تک بات پہنچانا۔ اب میں یہاں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں اور میں کہوں یہ اسپیکر، یہ مائک، یہ لائٹ، یہ ہر چیز یہ آپ تک پیغام پہنچا دے گی، کیا ایسا ہو جائے گا؟ میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں؟ تو مقصد آپ کا اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دنیا میں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، باقی چونکہ آپ نے دنیا میں زندہ رہنا ہے،
خاندان کا سلسلہ چلانا ہے تو آپ نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، شادیاں بھی کرنی ہے، معاملات چلانے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی وہ جو چھوٹے چھوٹے بہانوں کے لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اس بات پر توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی اس کی بڑی مذمت آئی ہے جو لوگ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درسوں میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جیسا نقطہ ہمارے موضوع کا یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھنا۔ پہلے تو احادیث سے پتہ چلا کہ شعبان میں اکثر روزے رکھنے وہ مسنون ہیں، کثرت سے شعبان کے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے مسنون ہے، سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن کچھ ایسی روایات بھی آئی ہیں جن میں نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان باقی رہ جائے، یعنی پہلا آدھا گزر جائے اور بقیہ آدھا رہ جائے، تو روزہ نہ رکھو۔ اس روایت کی ایک تو صحت کے اندر کچھ علماء کا اختلاف ہے، لیکن اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس سے مستثنا۔ ایک تو یہ، جس بندے کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، وہ پیر کا تو روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، وہ ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، وہ اس حدیث سے مستثنا ہے۔ اس کی ایک روٹین، ایک ترتیب ہے، وہ اس حدیث کے ضمن میں نہیں آئے گا۔ دوسرا یہ کہ جس نے نصف شعبان سے پہلے روزے رکھنے شروع کیے، نصف شعبان آ گیا، وہ جو پہلے رکھ رہا ہے وہ آگے کنٹینیو کر سکتا ہے۔ اسپیشلی ایک بندہ پہلے نہیں گیا سے روزے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے، یا اس نے کوئی منت مانگی ہے، کوئی نظر مانی روزے کے، اگر وہ روزے رکھنا چاہے تو وہ نصف شعبان کے بعد بھی قضا کے روزے، نظر کے روزے، منت کے روزے رکھ سکتا ہے، وہ اس سے مستثنا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں شعبان کے اکثر روزے رکھنے چاہیے، لیکن اس حال میں نہ ہو کہ رمضان کے روزے کے لیے وہ کمزور پڑ جائے۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ نصف شعبان کے بعد اسپیشل رمضان کی تیاری کے لیے روزے نہ رکھے، کیونکہ اس سے ممکن ہے کہ اس کی قوت اور طاقت کم ہو جائے، کمزور پڑ جائے، اور پھر اسے رمضان میں مشکل ہو۔ تیسرا نقطہ اس شعبان کے حوالے سے یہ ہے کہ جن لوگوں کے، خصوصاً خواتین کے، عورتوں کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں مخصوص ایام کے اندر، مثال کے دور رمضان میں خواتین کے، ہر مہینے میں خواتین کے کچھ مخصوص ایام ہوتے جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو کوشش کر کے ان شعبان کے دنوں میں ان کی قضائی دینی چاہیے، کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کان یکون علیہ الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، رمضان کے جو روزے مجھ سے چھوٹ جایا کرتے تھے وہ مخصوص ایام کیسے، تو شعبان سے پہلے مجھے ان کی قضا کی استطاعت نہ ہوتی، میں شعبان میں ہی ان کو پورا کرتی، یعنی پچھلے رمضان میں جو چھوٹے تو اگلے رمضان سے پہلے شعبان میں ہی ان کو پورا کرتی۔ تو وہ لوگ جن کے، مردوں میں سے جن کے کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائیں، یا خواتین کے جو مخصوص ایام کی وجہ سے چھوٹ جائیں، ان کو چاہیے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اسی شعبان میں وہ روزے رکھ لیں اور ان کی قضائی پوری کر لیں۔ اب آتے ہم اپنے اس موضوع کی طرف جو نصف شعبان کا روزہ امت کے اندر جو معروف ہے اور بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، نصف شعبان کا روزہ یا 15ویں کا روزہ۔ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی پوری حدیث کے ذخیرے میں سیاستہ اٹھا لیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، اس کے علاوہ دیگر احادیث، کتب ستہ، کوئی بھی ذخیرہ احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی سنت، صحابہ کرام کا طرز عمل، ان کا اجماع، سلف کا اجماع، کہیں سے بھی آپ کو کوئی صحیح ایسی دلیل نہیں ملے گی جس سے 15 شعبان کو روزے رکھنے کی ہمیں کوئی حدیث ملتی ہے۔ صحیح احادیث سے شعبان کا اکثر روزہ رکھنے کی دلیل تو ملتی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھ لی، شعبان میں اکثر روزے رکھنے چاہیے، لیکن خاص جو لوگ روزہ رکھنے کے لیے شعبان کی 15 تاریخ کو متعین کرتے ہیں، اس کا کوئی ذخیرہ احادیث میں، دین میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں، اور وہ دین میں بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور بدعت کا جو آخر نتیجہ ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنے سے متعلق حدیث ملتی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ ایسی روایت ضعیف ہے، گڑی ہے، موضوع ہے، بناوٹی ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو
اپنی طرف سے بنائی ہوئی روایت کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرے اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پانچواں نکتہ، یہ بات پتہ چل گئی کہ 15 شعبان کے روزے کو خاص کرنا کسی ذخیرہ احادیث سے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی روایت ملتی ہے تو وہ موضوع اور من گھڑت ہے، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے، صحیح سیاہ ستہ کے اندر یا کتب حدیث کے اندر کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ پانچواں نکتہ، اسی طریقے سے لوگ نصف شعبان کی رات کے قیام کو بھی مسنون قرار دیتے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کو بنیاد بنا کر نصف شعبان کی رات، 15ویں کی رات کو مختلف قسم کی مخصوص عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، اور اس کے حوالے سے ابن ماجہ کی روایت پیش کی جاتی ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس دن قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، اور پھر اس دن لوگ صلاۃ الالفیہ 1000 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 100 رکعت پڑھتے ہیں، کچھ 14 پڑھتے ہیں، کچھ 12 پڑھتے ہیں۔ اس قسم کی کوئی مخصوص عبادت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے، پوری آپ کی زندگی میں صحابہ کرام کے طرز عمل سے اور آپ کے اصحاب سے کہیں بھی منقول نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہیں 15 شعبان کا روزہ رکھا ہو، 15 شعبان کی رات کو قیام کیا ہو، یہ ساری رکعات پڑھی ہوں، صحابہ کرام نے کیا ہو۔ اسی طریقے سے اس رات میں اجتماعی ذکر، کچھ لوگ جمع ہو کے اجتماعی ذکر کر لیں، اجتماعی دعا کر لیں، اجتماعی قرآن خوانی کر لیں یا اجتماعی کوئی نیک عمل کر لیں، اس کا بھی کوئی ثبوت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے اور صحابہ کرام کے اسوہ سے اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے ہمیں اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جو روایت اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے وہ موضوع اور من گھڑت۔ چھٹا نکتہ، شعبان کے حوالے سے شب بارات کا تصور۔ اسی 15 شعبان کی رات کو لوگ شب بارات کہتے ہیں۔ بارات کا مطلب یہ بری، عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ بارات کہیں وہ شادی والی بارات نہ سمجھ لینا آپ، بعض لوگ اس کو یہ بھی سمجھتے ہیں شب بارات جیسے بارات شادی کی بارات ہوتی ہے، وہ والی بارات نہیں۔ بارات عربی سے بری من اللہ یا براۃ من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بری کر دیتا، بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا، اس لیے اس رات کا نام شب بارات رکھا ہے۔ حالانکہ 15ویں شعبان کو شب بارات کہنا غلط ہے، کیونکہ اس میں جو بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب ماہ رمضان مبارک کی لیلۃ القدر کے بارے میں۔ ہاں، لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کو آپ شب بارات کہہ سکتے ہیں، یا جتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس 15ویں شعبان کی رات کے، وہ سارے کے سارے لیلۃ القدر کے اندر پائے جاتے ہیں، اور لوگوں نے اس لیلۃ القدر کو اس 15ویں شعبان کی رات سے منسوب کر دیا، اور اس رات کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ سال بھر میں جتنے بھی آدمی مرتے اور پیدا ہوتے ہیں اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں تمام دنیا کی روزی لکھی جاتی ہے، عمریں بڑھائی جاتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں، اسی لیے لوگ اس رات کو جشن کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، خاص قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس نماز کی فضیلت میں ایک موضوع من گھڑت حدیث بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ساتھی آگے ہو جائیں، پیچھے بعد میں آنے والوں کو تھوڑا سا جگہ مل جائے، اور کوشش کیا کریں جو پہلے آتے ہیں نا وہ ذرا آگے ہی ہو کے بیٹھا کریں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے۔ تو محترم معزز سامعین کرام، لیلۃ المبارکہ دراصل نصف شعبان کی رات کو جو لوگوں نے نام رکھا ہے وہ نصف شعبان کی رات نہیں بلکہ وہ شب قدر کو لیلۃ المبارکہ اللہ نے کہا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو نصف شعبان کی رات کے حوالے سے جتنی دلائل دیے جاتے ہیں اور جتنے نام رکھے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے رمضان مبارک کی شب قدر لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، لیکن اس کو لوگوں نے وہاں سے اٹھا کے اس پہ فٹ کر لیا۔ بھائی ہم اور آپ کیا شریعت ساز ہیں؟ کیا شریعت بنانے کا ٹھیکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے؟ کیا جو شریعت اللہ نے اپنے رسول پہ اتاری وہ اللہ کے رسول کو یا تو یہ باتیں پتہ نہیں تھی، یا آپ نے نعوذ باللہ چھپا لی تھی، یا یہ خیر کی بات جو ہے وہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائی نہیں ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دین بتایا سمجھایا وہ اللہ کے رسول نے من وعن آگے امت تک پہنچا دیا، کوئی خیر کی بات اپنے تک نہیں رکھی۔ اور یہ بات آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں جب لوگوں کو جب خطاب فرمایا تو پھر آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا تھا کہ یا اللہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیرا دین تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ لیکن جو بندہ بدعت کرتا ہے وہ یہ تصور کرتا ہے کہ گویا یا تو یہ بات اللہ کے رسول کو علم نہیں، یہ بھی گستاخی، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خیر کی بات ہمیں بتائی نہیں، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، اللہ کے رسول کو یہ بات پتہ نہیں تھی، مجھے یہ بات معلوم ہے۔
جو بندہ بھی دین میں نیا کام کرتا ہے نا، جب ہم کسی بدعتی کو بولتے ہیں یار یہ بدعت کر رہے، وہ کہتا ہے یار یہ کون سا غلط کام ہے، قرآن خوانی کر رہے ہیں کون سا غلط کام ہے، 15 شعبان کو روزہ رکھ رہے ہیں کون سا، یہ سب نیکی کے کام۔ تو بھائی ظہر کی 4 نمازیں آپ رکھتے ہیں، ظہر میں آپ 6 پڑھ لیا کرو، مغرب کی 3 ہے آپ 5 پڑھ لیا کرو، عشاء کی 5 آپ 7 پڑھ لیا کرو، رمضان کے روزے 30 29 ہیں آپ 35 رکھ لیا کرو، یہ بھی تو نیکی کے کام ہے نا۔ مقصد یہ کہ عبادت وہ قابل قبول ہے اور اتنی قابل قبول ہے اور اس وقت قابل قبول ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا، سمجھا دیا، کر کے بتلا دیا۔ اس سے بڑھ جانا یہ گستاخی ہے۔ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین سے بڑھ کر عمل کرنا یہ دراصل گستاخی ہے۔ یا تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا نعوذ باللہ، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول نے اپنے پاس چھپا لیا، بتا ہی نہیں، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے زیادہ علم۔ یہی باتیں نا، 3 ہی باتیں ثابت ہوتی، وہ بات، وہ قول، وہ عمل، وہ فعل جو اللہ کے رسول نے ہمیں نہ کیا نہ بتایا۔ جب انسان کرتا ہے تو وہ یہی 3 عقیدے رکھتا ہے کہ یا آپ کو پتہ نہیں تھا، یا آپ نے چھپا لیا، یا مجھے ان سے زیادہ معلوم۔ اور یہ تینوں کی تینوں باتیں گستاخی پہ دلالت کرتی ہیں، تینوں کی تینوں باتیں گستاخی پہ دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ عقیدہ ہی رکھنا، ہمیں معلوم ہے آپ یہ عقیدہ نہیں رکھتے جو لوگ بدعت کرتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا دراصل انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنی بھی فضیلت والی دلائل موجود ہیں، وہ لیلۃ المبارکہ، شب قدر، وہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے یقیناً اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا کیونکہ ہم ہی ڈرانے والے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ تو یہ جتنی بھی تقسیم امور ہیں، فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، جتنے بھی تقسیم امور ہیں، جتنے بھی معاملات طے ہوتے ہیں وہ شب قدر میں طے ہوتے ہیں، نہ کہ نصف شعبان۔ جیسے پیچھے لوگوں کا عقیدہ ہم نے بتایا کہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سارے انسانیت جو پیدا ہوتی ہے، مرتی ہے، پیدا ہوتے ہیں، اس رات میں لکھے جاتے ہیں، تمام عالم کی روزی لکھی جاتی ہے، عمریں بڑھائی جاتی ہیں، گناہ بخشوائے جاتے ہیں، اس لیے لوگ اس رات کو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات لیلۃ القدر سے متصف ہیں، لیلۃ القدر کے ساتھ منسلک ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ تو اس لیے لیلۃ القدر، شب قدر کے معاملات کو نصف شعبان یا 15ویں رات سے جوڑ دینا یہ سراسر زیادتی ہے، جہالت ہے، گمراہی اور بدعت۔ اللہ اکبر۔ تو تقسیم امور بھی شب قدر میں ہوتی ہے، نہ کہ نصف شعبان کی رات، اور اسے لیلۃ الرحمہ کہنے کی کوئی دلیل نہیں۔ جہاں تک شب برات کی بات ہے تو وہ بھی ثابت نہیں، اس کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ جو دلیل دی جاتی ہے نا کہ یہ رات شب برات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے حوالے سے جو روایات بیان کی جاتی ہے سب موضوع اور ضعیف ہیں۔ 7واں نقطہ شعبان کے حوالے سے، نصف شعبان کی رات قبرستانوں کی لوگ زیارت کرتے ہیں۔ قبرستان کی زیارت آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، پھر بعد میں اجازت دے۔ اب یہ اجازت عام ہے، آپ دن ہو رات ہو، رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کسی بھی ٹائم میں آپ قبرستان جا سکتے ہیں، قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں، اپنے اعزہ اقربا کی قبروں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، یہ عام ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے کہ جو ہے وہ موت کو یاد کیا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے کیا ہوگا، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی۔ اور اکثر ذکرہ کثر اللذات، موت کو یاد کیا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے کیا ہوتا ہے، انسان لذتوں کو یہ چیز توڑ دیتی ہے، انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے، انسان کو اپنی قبر یاد آتی ہے۔ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو اس وقت ہمارا تھوڑی سی دل کی جو دھڑکن ہے بدلتی ہے، دل کی کیفیت چینج ہوتی ہے، ہمیں اپنا وقت بھی یاد آتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی یہاں پر ایک دن آنا ہے۔ تو یہ چیز تو مستحسن ہے، قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان میں جانا، اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پہ جانا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا، لیکن اس کو خاص کر لینا اس کی کوئی دلیل نہیں۔ نصف شعبان کی رات بہت سارے لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں۔ اس دن اگر آپ ٹی وی کھول کے دیکھیں تو پاکستان میں یہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں کہ جناب اس مقدس رات کو انتظامیہ نے قبرستان کی خصوصی صفائی اور ستھرائی پر توجہ دی ہے، اور جناب چراغاں کیا گیا ہے، اور چونا گچ کیا گیا ہے، اور جناب یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا۔
بدعات کے اندر کتنی ہماری یہ قوم مجتہد ہے، کتنی یہ قوم ایکٹیو ہے. ویسے شاید پورا سال قبرستان میں جھانکتے نہ ہوں، لیکن 15ویں شعبان کی رات کے لیے خصوصی اہتمام کیے گئے. قبرستانوں کی صفائی جناب، جھنڈیاں، چراغے. تو بہت سارے لوگ اس دن قبرستان کی زیارت کرتے ہیں. اس رات کے استقبال میں ہمارے بھائی قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی قبروں کو سیدھا کرتے ہیں، چونا گچ کرتے ہیں، قبروں پر اگربتیاں جلاتے ہیں، کمکمے جلاتے ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں، پورے قبرستان کو روشن کر دیتے ہیں. عورتیں اور مرد کثرت کے ساتھ اس دن ایسے لگتا ہے جیسے واللہ کوئی میلہ لگا ہوا ہے. قبرستان میں میلہ لگا ہوا ہے. میلہ تو خوشی کی جگہ، انٹرٹینمنٹ کی جگہ، تفریح کی جگہ. یہ قبرستان انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے، اور یہ تفریح کی جگہ ہے کہ عبرت کی جگہ ہے، یہ نصیحت کی جگہ ہے کہ تفریح کی جگہ ہے، اور یہ آخرت کو یاد کرنے کی جگہ کہ کھیل تماشے کی جگہ ہے. اس دن جناب جوک در جوک، ٹھٹ کے ٹھٹ، گروپ کے گروپ، مردوں اور عورتوں کے جناب پہنچے ہوتے ہیں. اور کتنے نوجوان من چلے اس دھن میں کہ چلو وہاں خواتین ہوں گی، ہم بھی چلے چلو. یعنی لوگوں نے قبرستان کو بھی نہیں چھوڑا، اپنی انٹرٹینمنٹ اور اپنی تفریحوں کے لیے اور اپنی چولوں کے لیے انہوں نے قبرستان کو بھی نہیں چھوڑا. تو اس کی وجہ کیا؟ یہ بدعت. لوگ جمع ہوتے ہیں، عورتیں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کے لوگ بھی وہاں آ جاتے ہیں. جبکہ جس انسان کی قبر، یہ جو چراغاں کیا جا رہا ہے، قمقمے جلائے جا رہے ہیں، لائٹیں لگائی جا رہی ہیں، روشنیاں کی جا رہی ہیں، جس انسان کی قبر اس کی عقیدہ صحیحہ اور اعمال صالحہ کی روشنی سے منور نہیں، اسے اس مصنوعی روشنیوں سے کیا فائدہ ہو. اور جس انسان کی قبر میں اگر گمراہی کا اندھیرا ہے، بدعات کا اندھیرا ہے، بدعمالیوں کا اندھیرا ہے، ضلالت کا اندھیرا ہے، برائیوں کا اندھیرا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا اندھیرا ہے، اس کی قبر کے اوپر جتنی روشنیاں جلا لیں، جتنے پاور کے جو ہے نا واٹ کے یہ آپ لائٹیں لگا دیں، اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ روشنی تو وہ کام آئے گی جو نور کی روشنی ہوگی، روشنی اسے وہ کام آئے گی جو نیکی کی روشنی ہوگی، اور روشنی اسے قبر کے اندر وہ کام آئے گی جو اللہ کی فرما برداری کی روشنی ہوگی. اسی لیے نیک آدمی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر وسیع کر دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، نیک اس کے لیے جناب جنت کا لباس بچھا دو، جنت کا بستر بچھا دو، جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، اس کے اعمال حسین شخص کی صورت میں اس کے پاس آ جاتے ہیں. یہ نیک آدمی. اور جس کی بد اعمالیاں ہوں گی، اس کے اوپر جتنے واٹ کے بلب لگا دو، اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ تو یہ قبروں پہ بلب لگانے، قمقمے لگانے، چراغاں کرنا، ان کا کوئی فائدہ ہے؟ اسراف، فضول خرچی. ایسی کاموں میں ہماری قوم بڑی صرف کرتی. کسی غریب کو، کسی مستحق کو قبروں پہ چادریں چڑھانی ہوں، ریشمی چادریں چڑھانی ہوں، چراغاں کرنے ہوں، غریب کے تن پہ بدن پہ کپڑا نہیں ہے اور قبروں پہ کئی گز کی چادریں چڑھائی گئی. پیر صاحب کی قبروں پہ جناب جو ہے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، مزاروں پر، قبروں کے اوپر، اور غریب کے تن پر غریب کی بچی کی شادی کے لیے چند پیسوں کا بندوبست نہیں ہوتا، اور یہاں قبروں والوں کو جو ہے وہ ان کو سجایا جا رہا ہوتا ہے. غریب کی بچی کو دلہن بنانے کے لیے، سجانے کے لیے پیسہ نہیں، اور یہاں قبروں کو سجایا جا رہا ہوتا ہے. قبروں پہ دیگیں چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، لنگر چل رہے ہوتے ہیں، اور غریب کے بچے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ ٹرینوں کے آگے آ رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے ساتھ نہروں میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے. وہ ہمارے پڑوس میں لوگ بھوکے ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی. توجہ اور ضرورت اس بات کی، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، مستحق لوگوں کو دیکھیں، غریب اور مسکینوں کو دیکھیں، بھوکوں کو دیکھیں، ننگوں کو دیکھیں، ان کا سہارا بنیں، نہ کہ جا کر ان مزاروں پر، ان قبروں پر اور ان خانقاہوں کے اوپر جا کے پیسے کو ضائع کریں. پیسے کا بھی اسراف اور اپنے لیے جو ہے وہ گناہ بھی سمیٹ لینا. جبکہ اس 15 شعبان کی صرف قبرستان کی حقیقت یہ ہے جو حقیقت ہے. اما عائشہ فرماتی سنن ترمذی فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع. ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب پایا. میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا اللہ کے رسول نہیں ہے، کمرے میں نہیں ہے، بستر پہ نہیں ہے. مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی. یہ تشویش کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد زیادہ تھی، ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول، آج باری میری تھی، کسی اور زوجہ کے گھر نہ چلے گئے. کہتی میں آپ کی تلاش میں گئی تو چلتے چلتے آپ کی تلاش میں بقیع الغرقد تک پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں موجود تھے اور ان قبر والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے. اب یہ اتفاق سے 15 شعبان کی رات تھی تو لوگوں نے اس کو خاص کر دی.
جبکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ کا اپنے جو فوت شدگان تھے، مرحومین تھے، آپ کبھی شہدائے احد کے اوپر چلے جایا کرتے تھے، کبھی بقیع الغرقد پہ چلے جایا کرتے تھے، اپنوں اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے ان مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ایک رسم بنا لیا، ایک رواج بنا لیا، نہیں جی 15 شعبان کو قبرستان جانا، جبکہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، کسی وقت بھی مرحومین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں، خاص کسی موقع کو کر دینا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ وقت ہو گیا، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں 15 شعبان کو جو ہے وہ لوگ آتش بازی کرتے ہیں، لوگ جو ہے پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ اور یہ پٹاخے آتش بازی اسلام میں کدھر سے آیا؟ یہ ہندوؤں سے آیا ہے۔ یہ ہندوؤں کی جو ہوتی ہے نا وہ ہولی دیوالی، یہ ہندوؤں کے جو رسم و رواج ہیں، ہولی دیوالی، اس پہ جو پٹاخے پھوڑتے ہیں، مسلمانوں نے شب برات میں پٹاخے پھوڑنے شروع کر دیے۔ ہندوؤں کی تقلید کر کے، ہندوؤں کو فالو کر کے تم کون سی فلاح پا رہے ہو اور کون سی خیر خواہی حاصل کر رہے ہو اور کون سا اجر پا رہے ہو؟ اپنے رب کو کیسے خوش کر رہے ہو؟ اور یہ آگ اور آگ کا کھیل، یہ تو ویسے اسلام میں منع ہے۔ کروڑوں روپے جناب یہ اس کے اوپر، لوگوں کی نیندیں حرام، اور جناب قمقمے اور بجلیاں اور جناب پٹاخے اور پتہ نہیں۔ اللہ کی سنت ہے، جو بندہ دنیا سے چلا گیا دوبارہ آ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول کے صحابی جنگ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، ان سے ان کی خواہش پوچھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شہادت میں اتنا مزہ آیا، دوبارہ مجھے دنیا میں بھیجیے، میں دوبارہ آپ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری سنت نہیں، یہ میرا طریقہ نہیں۔ جو دنیا سے چلا گیا، وہ پیغمبر ہو، شہید ہو، رسول ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی ہو، واپس نہیں آ سکتا۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ نصف شعبان کو قسم قسم کے کھانے، حلوے پوریاں اور جناب تاشے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، پھر اسے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اور ان کی روحوں کے لیے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں اگر کھانا نہ بنایا جائے اور یہ میٹھے نہ بنائے جائیں، حلوے نہ بنائے جائیں، تو روحیں بھٹکتی ہیں۔ کھانا پکانے کے لیے تاریخ متعین کرنا، پھر کھانے پر فاتحہ پڑھنا، پھر وہ کھانا مردوں کو اصالِ ثواب کر لینا، سب کے سب بدعتی امور ہے۔ یہ جان لے کہ مرنے کے بعد روح دنیا میں لوٹ کر نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر ذکر فرمایا، کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک وہ بات ہے جو بندہ بک رہا ہے، ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ اور آخری نقطہ جو شعبان کے حوالے سے ایک روایت بڑے زور و شور سے پیش کی جاتی ہے کہ نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا، اور اس کے لیے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ نصف شعبان اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو اس میں مشہور ضعیف راوی ابن لہیہ ہے، اور دوسرے طرق سے بھی یہ ضعیف ہے۔ ایک اور روایت حضرت سیدہ عائشہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، ان اللہ تعالیٰ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شار غنم کلب، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے اور بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اس روایت کو بھی علامہ البانی نے ضعیف کہا، امام بخاری نے بھی اس کی سند میں انقطاع کا ذکر کیا، جس کا یہ ضعیف ہے۔ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر اللہ کے نزول کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے، البتہ اگر اس حدیث کے عموم میں اس کو لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر آتا ہے اپنے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، لوگوں کو آواز دیتا، پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی اپنے مسائل میرے سامنے رکھنے والا اس کی مشکلات کو دور کر دوں۔ اور اس وقت ہم خواب غفلت کی نیند سو رہے ہوتے، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، بدحال ہیں اپنے رب کے سامنے آخری رات میں، ان اوقات میں جو قبولیت کے ٹائم ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو چھوڑ کے ساتوں آسمانوں کو کراس کر کے آسمان دنیا پہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ موجود اور آوازیں لگا رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اپنے خزانوں سے میں اس کو عطا کروں، اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر پورے سال میں ہم ایک دن جاگتے ہیں اس دن کہ نہیں آج اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ، اللہ تعالیٰ ہر رات میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے اور پکارتے ہیں اپنے بندوں کو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، بدحال ہیں، بیمار ہیں،
مشکلات کا شکار ہیں، معاشی طور پہ، خاندانی طور پہ، کفیلوں کی طرف سے، وہ اس ٹائم میں اٹھو، اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اپنے رب سے مانگو، وہ رب تمہیں جھولیاں بھر بھر کے دے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیو، شعبان سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ آخری نکتہ، شعبان کا مہینہ دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کو بدعت میں صرف کرنے کے بجائے ماہ رمضان کی تیاری میں صرف کیجئے۔ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، نیتوں کو خالص کیجئے، گناہوں سے معافی مانگیے، نیکی کرنے کی عادت ڈالیں، برائی اور معاصی کے کاموں سے نفرت کریں، دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں، دلوں کو پاک کریں، یہ عزم کر لیں کہ یہ مہینہ رمضان کا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، کیوں ہم سے پہلے جتنے لوگ ہمارے دوست احباب رشتہ داروں میں جو پچھلے رمضان میں تھے اور وہ فوت ہو گئے، آج وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، ہو سکتا اگلے رمضان میں ہمیں بھی ہمارا قیام اللیل اور تراویح بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گی۔ اپنے اوقات کو اس طریقے سے ترتیب دیں اور اس رمضان کے اندر اپنے اندر بہتر سے بہتر تبدیلی لانے کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آنے والا ماہ رمضان مبارک ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائے اور ہمیں اس سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہفتہ وار جو پروگرام ہوتے ہیں اس کی آپ کو دعوت ہے، پیر منگل بدھ ترجمہ تفسیر حدیث اور عقیدے کا، اس میں تشریف لایا کریں 8:15 سے لے کر 8:45 تک، صرف آدھا گھنٹہ۔ اور اس کے علاوہ وہ آن لائن بھی ہوتا ہے، فیس بک پہ لائیو سائڈوں پہ آپ کے لگا ہوا ہے، فیس بک کا ہمارا پیج ہے دعوی الخبیب، جالیت خبیب کے نام سے، یوٹیوب پہ بھی ہمارے درس اپلوڈ